السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ اگر باطل کا راستہ اختیار کیا تو ابتدا خواہشوں سے ہوگی اور آخرت میں ناکامیاں ملے گی۔ چنانچہ باطل والے سب اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ قارون، فرعون، شداد، حامان، یہ سب ختم ہو گئے۔ ان کو تھوڑی دیر مزہ حاصل ہوا اور بس ختم۔ جی ہاں، یہ ترتیب ہے اللہ کی۔ تو حق والوں کے ساتھ الگ ترتیب ہے اور باطل والوں کے ساتھ یہ الگ ترتیب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اپنے اللہ سے مانگو۔ حدیثوں میں ہے اذا استعن فاستعن باللہ، کہ اللہ سے مدد مانگو، کہ جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اپنے اللہ سے مانگ۔ جی ہاں، اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ تو جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے اور اللہ کے حقوق و حدود کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمارے کاموں کی حفاظت کرے گا، ہماری بھی حفاظت کرے گا اور ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ حالات صرف دین سے بدلتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت حالات کو نہیں بدل سکتی۔ جی ہاں، حکومت ہو، مالداری ہو، عہدہ ہو، دولت ہو، کوئی بھی طاقت حالات کو نہیں بدل سکتی۔ اور اسی کے قصے قرآن کریم میں سنائے گئے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ سکے کہ حکومت والا ہلاک ہوا، مال و دولت والا ہلاک ہوا، تجارت والا ہلاک ہوا۔ جی ہاں، کہ دنیا کے لیے اسباب چلتے رہیں گے لیکن ان سب سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات تو میرے دوستو صرف دین سے بدلیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ جی ہاں، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ تمہارا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھو، معاملہ خراب نہ کرو، اسے ٹھیک رکھو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ اور اگر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، پھر اللہ خوش ہوں گے اور ہمیں بھی خوش کر دیں گے۔ حدیثوں میں ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اسؤوا استغفروا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں فوراً استغفار کروں اور اگر مجھ سے کوئی نیکی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں۔ جی ہاں، کہ الحمدللہ کہ نیکی ہو گئی کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر اپنی غلطی پر اڑے نہیں، اپنی غلطی پر اڑنے والا ہی محروم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے اندر دو برائیاں تھیں، ایک اصرار یعنی اپنی غلطیوں پر اڑے رہنا کہ کسی کی بات سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں۔ جی ہاں، اور دوسری ان کے اندر بڑائی تھی، تکبر تھا، اس لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر دی کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، وہ میری بات سن کے ہی نہ دیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ فرمایا کہ اللہ جب میں نے ان کو دعوت دی تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے تو میری بات سننے کے بجائے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا اور تکبر کرنے لگے، وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ ان کے اندر بڑائی ہے اور بڑائی کی وجہ سے انہوں نے اچھی بات کو قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، بڑائی کی وجہ سے حق قبول نہیں کیا۔ ان کے اندر بیماریاں تھیں کہ ایک اپنے اندر کی بڑائی اور اپنی بات پر اڑے رہنا، اس لیے وہ حق سے محروم بھی ہوئے اور عذاب الہی کے اندر بھی پڑے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے پریشان ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دی۔ جی ہاں، تو یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے
کہ دین کا کام کرنے والے اپنی کسی بات پر اور اپنی کسی رائے پر اڑے نہ رہیں کہ جو حق ہے بس اسے قبول کر لو، حق ایک ہی ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن یہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔